موٹیویشنل کہانی کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ دوستوں، چچا کے دو بیٹے تھے، جبکہ اکلوتی بیٹی منزہ مجھ سے 2 برس چھوٹی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ ہم دونوں کی طبیعت ایک جیسی تھی۔ ہم میں بھی ہمارے والدین کی طرح آپس میں بہت پیار و محبت تھا۔ کوئی بات ایک دوسرے سے نہیں چھپاتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایف ایس سی کر رہی تھی اور منزہ میٹرک میں تھی۔ ایک لڑکا بار بار ہمارے گھر فون کرتا اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا۔ اکثر میں فون بند کر دیتی اور کبھی کبھار بات کر لیا کرتی اور کہتے کہ تم غلط جگہ فون کرتے ہو، میں تم سے بات نہیں کر سکتی۔ جمعے کا دن تھا، میرے والد چچا اور میرے بھائی وغیرہ سب شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ منزہ میرے ساتھ بیٹھی تھی۔ میری والدہ چچی کے پاس گئی ہوئی تھی۔ میں منزہ سے اس لڑکی کا ذکر کر ہی رہی تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ منزہ بولی، آئمہ تم فون اٹھاؤ، میں اس سے بات کرتی ہوں اور اس کو سمجھاتی ہوں کہ وہ آئندہ یہاں فون نہ کرے۔ منزہ نے اس سے بات کی، مگر اس کی باتوں نے اس پر ایسا جادو کیا کہ وہ 2 گھنٹے تک باتیں کرتی چلی گئی اور اس کو اپنا نمبر بھی دے دیا۔ پہلی گفتگو میں ہی منزہ نے اپنے بارے میں اس کو سب کچھ بتا دیا اور وہ صرف یہی معلوم کر سکی کہ لڑکی کا نام معظم ہے۔ ایک دن کے بعد ان کے درمیان فون کالز کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ وہ اکثر رات کو فون کرتا جب سب سو چکے ہوتے۔ منزہ فون اپنے کمرے میں لے جاتی اور صبح تک اس کے ساتھ باتوں میں مشغول رہتی۔ میں نے کئی مرتبہ اسے منع بھی کیا اور کہا کہ اگر یہ لڑکا واقعی تم سے محبت کرتا ہے تو اپنی امی کو رشتے کے لیے بھیجے۔ تبھی میری کزن نے جواب دیا، یہ تو بات کی بات ہے، پہلے میں لڑکے سے مل تو لوں، پتہ تو چلے کتنے پانی میں ہے۔ اور ہمارے والدین کافی آزاد خیال ہیں اور یہ شاید اس کا نتیجہ تھا کہ اس شہر میں واحد لڑکی میں ہی تھی جو گاڑی چلایا کرتی تھی۔ ایک دن منزہ نے معظم کو ایک جگہ ملنے کے لیے بلایا۔ میں اور وہ گاڑی پر اس جگہ پہنچ گئے۔ ہم وہاں کافی دیر ٹھہرے مگر وہ نہ آیا۔ جب ہم واپس جانے لگے تو میں نے دیکھا کہ ایک گاڑی ہمارا تعاقب کر رہی ہے۔ کبھی وہ آگے نکل جاتا۔ ہم نے دیکھا کہ گاڑی ایک خوبصورت نوجوان چلا رہا تھا۔ ہم نے جان لیا کہ یہی معظم ہے۔ اس مختصر ملاقات میں منزہ اور معظم کی کوئی بات نہ ہو سکی مگر تعارف ہو گیا۔ تو اس کے بعد ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ یوں شروع ہو گیا۔ جب شام کو منزہ کے والد اور بھائی ٹینس کھیلنے جاتے تو وہ مجھ سے ملنے کا بہانہ بنا کر ہمارے گھر آ جاتی اور وہاں معظم کے ساتھ چلی جاتی۔ کچھ عرصے بعد اس نے مجھے بتایا کہ معظم اس سے ملنے گھر آتا ہے۔ ہوتا یوں تھا کہ جب سب گھر والے سو جاتے تو وہ مین گیٹ کھول دیتی، وہ اندر آ جاتا اور یہ لوگ ساری رات باتیں کیا کرتے۔ کبھی وہ باہر آ جاتی اور معظم اسے ساتھ لے جاتا، وہ اسے اپنے گھر لے جاتا تھا۔ اس واقعے سے مجھے شدید رنج ہوا۔ میں نے اپنی دلاری کزن کو سمجھایا کہ اب تم نے لڑکے کو دیکھ لیا ہے اور اس کو پسند کر چکی ہو، یہی وقت ہے کہ والدین کو سب کچھ بتا دو، اس سے پہلے کہ انہیں پتہ چل جائے یا کوئی حادثہ پیش آ جائے۔ وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ ایک رات حسب معمول انہوں نے ملنا تھا۔ 12 بجے کے قریب منزہ باہر آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی پہنچ گیا۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ کر لمبی ڈرائیو پر نکل گئے۔ رات 2:30 بجے جب یہ لوگ واپس آ رہے تھے تو منزہ نے دیکھا کہ اس کے گھر کے قریب والد اور بھائی سب کھڑے ہیں۔ اس نے معظم سے کہا، تم مجھ کو یہیں اتار دو۔ جب وہ گھر پہنچی تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی کہ سب گھر والے اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ دراصل منزہ کی امی کو رات کو پانی کے لیے اٹھی تو بیٹی کے کمرے کی طرف بھی چلی گئی
اور جب منزہ کو اپنے کمرے سے غائب پایا تو پریشان ہو کر سب کو جگا دیا۔ منزہ نے بہانہ بنایا کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بہت گھٹن ہو رہی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالی اور بس واک کو نکل گئیں۔ میرے چچا کافی سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے اس وقت جھگڑا کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ خیال کیا، لیکن بیٹی کی گھبرائی ہوئی حالت سے بہت کچھ سمجھ گئے۔ اگلے دن اس کی والدہ نے کافی پوچھا کہ وہ کون ہے جس سے تم ملتی ہو، بتا دو تاکہ تمہارا باپ اس کے گھر والوں سے بات کر سکے۔ منزہ نے کچھ نہیں بتایا اور اس کی وجہ معظم تھا۔ اس نے منزہ کو منع کر رکھا تھا کہ جب تک میں FSC نہ کر لوں کسی کو کچھ نہ بتانا، ورنہ زمانہ ہمارے بیچ دیوار بن جائے گا۔ وہ اس کی باتوں میں آ گئی۔ کچھ دن گزرے کہ پھر ایک اور واقعہ ہوا۔ معظم نے منزہ کو فون کیا کہ تم سے ملنے کو بہت جی چاہ رہا ہے، میں رات کو ملنے آؤں گا، مگر رات کا انتظار کیے بغیر شام ہی کو ہمارے گھر کی طرف آ گیا۔ ہم سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ جب معظم نے دیکھا کہ سب باہر لان میں بیٹھے ہیں تو پچھلی جانب سے دیوار پھیلان کر اندر آ گیا اور چھت پر چڑھ کر منزہ کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگا۔ اگر میری کزن کو علم ہوتا کہ معظم آیا ہوا ہے تو وہ بھی چلی جاتی اور اسے اپنے کمرے میں لے جا کر چھپا دیتی۔ اچانک اس کے بھائی کی نظر چھت پر پڑ گئی۔ چور سمجھ کر فوراً دوڑے اور پسٹل نکال لے آئے۔ وہ اسی سمت اوپر گئے جہاں معظم کو دیکھا تھا۔ اس نے چھت پر سے چھلانگ لگائی اور بھاگ گیا۔ چچا سمجھ گئے کہ شام 7 بجے کون چور ہو سکتا ہے۔ اس واقعے کے بعد سے ہمارا خود گاڑی ڈرائیو کرنا بند ہو گیا اور فون بھی ہماری پہنچ سے دور کر دیے گئے۔ وہ پھر بھی کسی نہ کسی طریقے سے معظم کے ساتھ رابطہ کر لیتی اور وہ رات کو ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ بتاتی چلوں کہ ہم مالدار معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ والد کے 3 بھائی کراچی اور اسلام آباد میں رہتے تھے، جبکہ چچا ہمارے ساتھ رہتے تھے۔ بڑا سا ہمارا مکان 2 حصوں میں ایک دیوار کے ذریعے تقسیم تھا، لیکن دیوار میں بھی ہم لڑکیوں کے آنے جانے کی خاطر دروازہ لگا دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ سے میں اور منزہ جب چاہیں ایک دوسرے کے گھر آ جا سکتی تھی۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ وہ منزہ کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ اس نے فوراً اپنے اوپر چادر ڈال لی اور سوتا بن گیا۔ چچا جان اندر آ گئے، ادھر ادھر دیکھا، ان کی نظر پلنگ پر پڑی، چادر پر نہ گئی کہ اس پر کوئی ہے۔ انہوں نے دروازہ بند کیا اور واپس چلے گئے۔ معظم نے ایک غلطی یہ بھی کی کہ منزہ کے بارے میں اپنے ایک دوست کو سب باتیں بتا رہا۔ اس لڑکے کا دیگر غلط قسم کے لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ ان آوارہ مزاج لڑکوں نے تمام واقعات دوسرے اپنے علاقے کے لڑکوں کو بتائے، یہاں تک کہ معظم اور منزہ کے درمیان جو گفتگو بھی ہوتی وہ دوسرے لڑکوں تک پہنچتی رہتی۔ یوں میری کزن سارے شہر میں بدنام ہو گئی۔ اس کے چرچے گلی گلی ہونے لگے اور لڑکوں نے منزہ کو فون کر کے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آئے دن ہمارے گھر میں بھی رانگ نمبر آنے شروع ہو گئے۔ اس طرح یہ تمام باتیں محلے کے ایک لڑکے کے ذریعے منزہ کے بھائی کے کانوں تک پہنچ گئیں۔ جب اس کے بھائیوں کو علم ہوا تو گھر آ کر انہوں نے بہن کو بہت مارا اور پسٹل نکال کر اس کو شوٹ کرنے لگے۔ تب چچی رو کر بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگنے لگی۔ سارے بھائی اب معظم کے خون کے پیاسے تھے۔ اس کے پیچھے بھی گئے لیکن نہ ڈھونڈ سکے، کیونکہ وہ تو ایسا غائب ہوا کہ اس کے گھر والوں کو بھی پتہ نہ چل سکا کہ کہاں چلا گیا ہے۔ منزہ پر سخت پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اس کا گھر سے نکلنا بھی بند کر دیا گیا۔ اب اس کو کہیں بھی آنے جانے کی اجازت نہ تھی، یہاں تک کہ وہ اب میرے گھر بھی نہیں آ سکتی تھی۔ وہ ایک قیدی کی مانند تھی، تمام وقت اپنے کمرے میں بند رہتی،
مجھ کو اس پر ترس بھی آتا، کہاں اتنی آزادی سے جی رہی تھی اور کہاں اب کھلے آسمان کے لیے ترس رہی تھی۔ 3 ماہ بعد معظم کی والدہ اچانک ہمارے چچا کے گھر رشتہ لینے آئی۔ چچا جان پہلے ہی دماغ سے بھرے ہوئے تھے۔ ان کا غصہ برحق تھا کہ پہلے تو ہمیں سارے شہر میں بدنام کر دیا اور اب رشتہ لینے آ گئے۔ اگر رشتہ ہی لینا تھا تو پہلے آتے۔ بہرحال چچا نے صاف انکار کر دیا، یہ بھی کہا کہ معظم کو کہیں اور بھیج دو، ہمیں ہمارے محلے میں دکھائی دیا گیا تو میں اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکوں گا اور کچھ کر بیٹھوں گا۔ معظم کی ماں دکھی ہو کر روتی دھوتی چلی گئی۔ ادھر منزہ نے کھانا پینا چھوڑ دیا اور بیمار پڑ گئی۔ چچی اسے کبھی غصے سے اور کبھی پیار سے سمجھاتی، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہ آتا۔ اس کے سر پر ابھی تک عشق کا بھوت سوار تھا۔ ادھر اس کے بھائی مسلسل معظم کو دھمکیاں بھیج رہے تھے کہ یہ شہر چھوڑ کر کہیں چلا جائے ورنہ ہم تم کو ختم کر دیں گے۔ بالآخر وہ اپنا شہر چھوڑ کر کراچی چلا گیا۔ حالات وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ درست ہونا شروع ہو گئے۔ 2 سال کا عرصہ بیت گیا۔ معظم کے گھر والوں نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلا گیا ہے۔ ہم اپنے ایک چچا زاد بھائی کی شادی کے سلسلے میں کراچی گئے تھے۔ وہاں بازار میں منزہ کو معظم مل گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہماری نظروں سے گم ہو گئے۔ جب ہم گھر گئے تو چچا دان نے خوب ڈانٹا، کافی پریشانی تھی۔ ہم 2 دن تک ان کو ڈھونڈتے رہے مگر کراچی جیسے شہر میں وہ ہمیں کہاں مل سکتی تھی۔ تیسرے دن وہ خود ہی آ گئی اور چچا کو تھاما، بہت سمجھا بجھا کر راضی کیا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، لڑکی نے اپنی مرضی کر لی ہے، اب عزت سے رخصتی کرو، اس میں سارے خاندان کی بھلائی ہے۔ ہمارے یہ تایا ابو کراچی میں رہتے تھے۔ انہوں نے چچا سے وعدہ کیا کہ گھر جا کر منزہ کو کچھ مت کہنا بلکہ اس کی رخصتی کی تیاری کرنا۔ جب ہم گھر واپس آ گئے تو مجبوراً چچا کو اپنی عزت بچانے کی خاطر ان کی دوبارہ شادی کرنی پڑی اور برادری کو بلا کر باقاعدہ رخصت کیا تاکہ لوگ باتیں نہ بنائیں۔ یوں وہ جس لڑکے کے خون کی پیاسے تھے وہ انہی کے ہاتھوں سے ان کی بیٹی لے گیا۔ منزہ کی شادی تو ہو گئی اور اس شادی کو 1 برس بھی گزر گیا مگر اس کے بعد باپ اور بھائیوں نے اس سے کوئی تعلق نہ رکھا۔ محلے میں برے لڑکوں نے البتہ جو باتیں پھیلائیں اس کا اثر مجھ پر بھی ہوا کہ ہم رہتے تو ایک ہی گھر میں تھے اور میں بھی اسی خاندان سے تھی، لہٰذا اس کے بعد میرا رشتہ کوئی نہ آیا۔ میں سوچتی تھی کہ اس تمام قصے میں بھلا میرا کیا قصور تھا۔ میں تو اس کو سمجھایا کرتی تھی کہ منزہ باز آ جاؤ اور والدین کو بتا دو، کم از کم ماں کو ہی آگاہ کر دو، مگر وہ نہ مانتی تھی۔ منزہ نے نہ صرف اپنی زندگی خراب کی بلکہ میرا مستقبل بھی خاک میں ملا دیا۔ ہم جس چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے وہاں سب ایک دوسرے کو جانتے تھے، اسی سبب اب لوگ مجھے بھی اس جیسا سمجھتے تھے۔ بالآخر اسلام آباد والے چچا کو خیال آیا کہ جب تک آئمہ وہاں ہے اس کی شادی کسی اچھے گھرانے میں ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے والد صاحب کو سمجھایا اور زمین بکوا کر ان کو اسلام آباد شفٹ کیا۔ یہاں چچا ایک پڑوسی کی بیگم کی نظر مجھ پر پڑی تو بار بار ان کا آنا جانا ہونے لگا اور انہوں نے اپنے لڑکے کے لیے میرا رشتہ مانگ لیا۔ اس طرح دیر سے ہی صحیح مگر میرا گھر بس گیا اور والدین کی میری شادی کو لے کر جو فکر تھی وہ اس طرح سے ختم ہوئی۔ میں اکثر سوچتی ہوں منزہ تو آج جیسی تیسی زندگی گزار رہی ہے مگر ہم بہنوں کے رشتے میں کتنے کانٹے بکھیر گئی، اور یہ سب اس کارن ہوا کہ ہم ایک چھوٹے سے شہر میں رہتے تھے۔ بڑے شہر میں پڑھے لکھے گھرانوں میں بھی
اب لڑکے اور لڑکیوں کی مرضی سے شادی کو اہمیت دی جاتی ہے اور پسند کی شادی اب اتنی بڑی خطا نہیں رہی کہ جس کی سزا تمام خاندان کی لڑکیوں کو بھگتنی پڑے۔ دوستوں، امید کروں گا آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔